معاملہ ہے اور کیا ہم واقعی جنگ کی طرف اس خطے کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ واٹ ول ڈی اسکلیٹ دا میٹرز رائٹ ناؤ؟ ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی۔ ایمبیسڈر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، پشت پناہی امریکہ اور مغربی ممالک اسرائیل کی کرتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک وقت میں اسرائیل 4 ممالک پہ حملہ آور ہے۔ غزہ کے بعد اب تباہی کی باری لبنان کی آئی ہے۔ کیوں اس پر تمام دنیا اور خاص طور پہ UN سیکیورٹی کاؤنسل خاموش کیوں ہیں؟ جی ہاں، اس کے 4 تناظر ہیں، لیکن ایک منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا احاطہ کر دوں۔ ایک تو اس کا ہسٹوریکل تنازل ہے، دوسرا جیو پولیٹیکل تنازل ہے، اور تیسرا جو ہے اس کا وہ آپریشنل، اور چوتھا ایران ہے۔ تو ہسٹوریکلی تو دیکھیں تو جب سے یہ زائونزم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس دن سے 1897 میں، اس دن سے لے کے آج تک یہ پھیلاوا اور یہ درندگی کا سلسلہ پہلے تو بڑی خاموشی سے ہوتا تھا، جس طرح طاقت پکڑتا گیا اسرائیل یا جو اسرائیلی لابی ہے وہ اس طریقے سے طاقتور ہوتے گئے۔ تو اس لحاظ سے امریکہ اور اس کے الائز سارے ہیں وہ اسرائیل کے ہواری بن گئے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل از بیسٹ اینڈ ویسٹ از اسرائیل۔ اب آپ نے جو انٹرو دیا اس میں جواب مل گیا کہ یس، اس کو سپورٹ ملتی جائے گی۔ اب آپ نے دوسری بات کی، اس کا جیو پولیٹیکل تناظر یہ ہے کہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ اسرائیل کو اس پورے خطے میں اتنا طاقتور کر دینا چاہتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ذریعے اس پورے خطے پر حاوی رہے، چاہے وہ چائنا کنٹینمنٹ ہو یا رشیا کو درس نکالنا ہو۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے آپریشنل۔ اسرائیل کی جو آپریشنل کیپیبلٹی کو بڑھایا گیا ہے، بتدریج بڑھایا گیا ہے۔ دیکھ لیں کیا ہوا 1948 میں، جب کوئی 530 کے قریب شہر اور بستیاں فلسطینیوں کی مسمار کر کے ان کو دھکیل دیا گیا، ایک خطے میں سکیڑ دیا گیا فلسطین کو۔ اس کے بعد 67 میں بھی یہی کیا، قابض ہو گئے۔ سر، میرے 2 چھوٹے سوالات ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو برطانیہ، فرانس اور امریکہ اس طرح کی جب کارروائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک اظہار یکجہتی ہے، دے ہیو ویسٹ از اسرائیل، اسرائیل از ویسٹ، جیسے آپ نے کہا، بلکہ جو بائیڈن کی ایک پرانی جو تقریر ہے وہ بھی سرکولیٹ کرتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دس از امریکاز بیسٹ انویسٹمنٹ ان دا مڈل ایسٹ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا اپنا جو اب سوشیو فیبرک ہے، کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں مڈل ایسٹرنز اینڈ اسپیسیفکلی مسلم کمیونٹیز فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں آباد ہے۔ کیا ان کی خیالات، ان کے ایموشنز، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، ان کی گورنمنٹس کو کسی بھی طرح سے متاثر نہیں کرتا؟ جی، ان کی گورنمنٹ کی جب تک ان کی گورنمنٹ کے رولرز کی یعنی سربراہوں کی کرسی متزلزل نہ ہو، اس وقت تک ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دوسری مثال میں دے دیتا ہوں OIC ممبر کنٹریز کی۔ OIC ممبر کنٹریز کے رہنے والے، ادھر کے باسی، یہاں کی آبادی 57 کنٹریز کی، ان کے خیالات اور ان کے تصورات فلسطین کے بارے میں، لبنان کے بارے میں، ظاہر ہے ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن وہاں کے رولرز ایک ریزولوشن پاس نہیں کر سکتے ہیں، ڈرے سے، سہمے سے، اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ یہی کچھ ویسٹ کے الائز کا ہے کہ ویسٹ نے 2 وجوہات کی وجہ سے، ویسٹ از اسرائیل اینڈ اسرائیل از ویسٹ، اسرائیل نے تقریباً اس پہ 100 سال کام کیا ہے، جس میں کہ امریکہ میں ایپیک بنایا ہے اور پورے ویسٹ میں تقریباً ایک نیٹ ورک، ایک جال بچھایا ہے، جس کے تحت ان کا انفلوئنس معیشت میں، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان کے گورنمنٹ میں، ان کے میڈیا میں، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور جمیل صاحب، اگر دور حاضر میں دیکھیں تو مڈل ایسٹ belongs to primarily the Arabs، یعنی آپ کی زبانیں، آپ کی نیشنلٹی فرق ہو سکتی، بٹ ایتھنیسٹی وائز اٹ از دی Arabs۔ ایون اگر ہم کرسچن عربs کی یا جو عربs کی بات کریں، یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ اسرائیل ایک خاصی، اگر اس کو ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، اٹ از primarily a European settlement in the Middle East۔ لیکن مجھے بتائیں کہ اس بات سے بھی قطع نظر باقی جو طاقتور اسلامی ممالک ہیں، جیسے سعودی عرب کی بات کی جائے، قطر کی بات کی جائے، UAE کی بات کی جائے، ان کو یہ جو پاور بیلنس اتنا امبیلنس کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، ان کو کیا چیز گارنٹی کرتی ہے کہ آج اگر مصر کی، لبنان کی یا غزہ کی باری ہے تو کل ان کی باری نہیں آ سکتی؟ Why are they giving the power imbalance a closed eye, a shut eye؟ جی،
وہ آسٹرچ لائک سچویشن ہے یہاں. رولرز جانتے ہوئے کہ اسرائیل کی گریٹر اسرائیل کے حساب سے کیا ان کے عزائم ہیں، ان کے مذہب میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کے سیاست میں کیا ان کی اسٹریٹجی ہے، اور کیونکہ ان پر اتنا زیادہ بھاری دباؤ ہے، انفلوئنس ہے، اور پرسنل انٹرسٹ ہمارے سربراہوں کے اتنے ہیں ویسٹ کے ساتھ کہ وہ جس طرح ان کو کہا جاتا ہے وہ ان کو رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا طاقتور ہیں، میں تو بالکل اس چیز سے اتفاق کرنے کے لیے مجھے بہت مشکل ہو جائے گا. طاقت کیا ہے؟ اگر ڈالر طاقت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ڈالر کے علاوہ طاقت کیا ہے ان کے پاس؟ ساری کی ساری طاقت ویسٹ سے لی ہوئی ہے. ان کے ہتھیار و اوزار ویسٹ کی ہیں، ان کی ٹریننگ ویسٹ کی ہے، ان کی جو یہاں اپنے ملک میں تو وہ تو پہنتے ہیں اپنا ڈریس، اپنا پہناوا، باہر جاتے ہیں تو ویسٹ سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں. ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، آپ کے خیال میں ایران کا جو حالیہ حملہ تھا اسرائیل کے اوپر، جو انہوں نے کہا کہ دس واز اے ریئیکشن ٹو واٹ آل ہیز بین ہیپننگ، جس طرح حزب اللہ اور حماس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی جوابی کارروائی تھی، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو کوئی نقصان ہوا ہے یا اسرائیل نے اس کا نوٹس لیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس ایران کے خلاف دیکھ رہے ہیں برطانیہ کی طرف سے، فرانس اور امریکہ کی طرف سے، لیکن اسرائیل کا زمینی نقصان کتنا ہوا ہے؟ نہیں، اسرائیل کا زمینی نقصان کیونکہ ایران نے تو بتا دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران نے آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا اس کے تحت حملہ کیا ہے اپنے ریزرو رائٹ کو ریزرو رکھتے ہوئے، کیونکہ ایران کی سرزمین پہ اس کی ساورنٹی کو فرق پڑا تھا، ساورنٹی کو امپیکٹ کیا گیا تھا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد. تو اس نے اپنا رائٹ ریزرو رکھا ہوا تھا. جیسے کہ ان کے کانسولیٹ پر جب حملہ ہوا تو اس کا جواب دیا، تو اس لحاظ سے تو وہ ہو گیا. اور اس میں انہوں نے سرکاری ہدف بنائے تھے، سارے سرکاری ہدف بنانے کی وجہ سے انہوں نے صرف ملٹری انسٹالیشنز کو کیا ہے. اسرائیل میں اتنی زیادہ ٹائٹ قسم کا کنٹرول ہے میڈیا پر. سنید یہ ہے کہ کافی جہاز تباہ ہوئے ہیں اور ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن باہر خبر نہیں آنے دے رہے ہیں. وہاں میڈیا پر بہت زیادہ پابندی ہے. لیکن جس قسم کا سٹرانگ ریاکشن فرانس، یو کے اور امریکہ کی طرف سے آیا ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نقصان ضرور ہوا ہے، جس کے جواب میں یہ ایک ریاکشن کے طور پہ یہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ول اٹ ایسکلیٹ، یعنی یہ جنگ کبھی بھی کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی. اور آنے والے دنوں میں ایران پر حملہ ہوگا. آپ آنے والے دنوں میں ایران پر حملہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ معاملات مزید بڑھیں گے یا ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں گے؟ جمیل صاحب، ویری کوئکلی. کرنے کی امریکہ چاہ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ ایسکلیٹ نہ ہو. اسرائیل چاہ رہا ہے کسی طرح ایسکلیٹ ہو جائے تاکہ امریکہ کے جتنے ایسٹس ہیں، ملٹری ایسٹس، ان کو انوالو کر کے اس کو انگیج کر لیا جائے. اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ٹائم لائن فالو ہوگی. لیکن ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل ہمارے ساتھ.